الصلاة خير من النوم. ہم مومن ہیں، ہمارا خدا اللہ ہے، ہمارا رسول مصطفیٰ ہے المختصر. یہ کہ وقت کی تنگی بھی ہمارے ساتھ ہے اور کافی وقت بھی ہو چکا ہے. عرض یہ کرنے چلا تھا کہ کہا گیا ایسی دردناک موت دیں گے رہتی دنیا تک دنیا جانے گی. کہا ٹھیک ہے. تو کڑھائیوں کے اندر تیل ڈالے گئے اور کڑھائیوں میں تیل جو ہے کھولنے لگا. تینوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. وزیر اور سپاہی بادشاہ سارا دربار لگا ہے. بادشاہ کہتا ہے ڈالو ان کو. بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو. منجلا کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو. چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو. فیصلہ یہ ہوا ترتیب سے ڈالیں گے، پہلے بڑے کو، پھر منجلے کو، پھر چھوٹے کو. بڑے کی باری آئی نا، آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ ہنسنے لگے. دیکھا زندگی سے کسے پیار نہیں، سب کو پیار ہے زندگی سے. رو رہا ہے. اس مسلمان نے کہا غلط فہمی دور کر، اس لیے نہیں روتا کہ موت سامنے ہے. موت کے آئینے میں جلوہ یار نظر آتا ہے، تمہیں کیا پتا. امام اہل سنت کہتے منقبت میں، لیکن میں اس کو نعت کے طور پہ کہوں، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت پر ان کا دیدار ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. لوگ کہتے ہیں نہلاؤ اس لیے کہ مر گیا ہے، کفن پہناؤ خوشبو لگاؤ اس لیے کہ قبر میں کیڑے آتے ہیں. یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن میرا ایمان ہے مومن کو اچھا اس لیے نہلایا جاتا ہے، خوشبو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جب کسی بڑے سے ملنا ہوتا ہے تو اہتمام سے جایا جاتا ہے. شادی میں جائے گا تو یاروں سے ملے گا، قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ سے ملے گا. وہ رات کتنی حسین ہے. مرشد فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. وہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ خدا کی قسم جسے دیکھنے کے لیے بے چین ہے. آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا ہے وہ میری امت کے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ان کے نزدیک میرا دیدار ہے. اور بے شک میرے رسول کا تو ہر فرمان ہی سچ ہے. وہ کہتا ہے وہ جوان رونا اس لیے نہیں آتا کہ موت سامنے ہے، رونا اس لیے آتا ہے کہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، بس ایک. کاش کہ اللہ سینکڑوں زندگیاں دیتا، سب مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیتا. غصے میں آئے ڈال دیے گئے. تھوڑی دیر میں ہڈیاں اوپر کو تیرنے لگی. منجلے کو بھی ڈال دیا. وزیر نے تیسرے کو دیکھا جو ان میں چھوٹا تھا. وزیر بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کو رہنے دو. میں عمر چھوٹی ہے اس کو میں عیسائی بنا لوں گا. بادشاہ نے جذبات میں کہا اگر تو اس کو عیسائی بنا لیتا ہے نا تو میں تجھے اپنی آدھی سلطنت انعام میں دوں گا، لیکن تو بنائے گا کیسے؟ تو اس نے کہا میری بیٹی ہے، حسن کی ملکہ ہے آپ جانتے ہیں، اور وہ ایمان لوگوں کا لے لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہود و نصارہ مشرکین کی سازش پہلے دن سے یہ ہے کہ مسلمان کہیں نہ پگھلے گا تو عورت اور لڑکی کے ذریعے، شراب و شباب کے ذریعے اس کو ہم جو ہے وہ جیت لیں گے، اس کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیں گے. لیکن جن کے دلوں میں جذبہ عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جس دل میں پہلے سے کچھ لکھ دیا گیا پھر لکھے پر تو لکھا نہیں جاتا. اس لیے میرے رسول نے پہلے فرما دیا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. یہ حدیث ہے، اپنی اولاد کو عشق رسول، عشق اہل بیت اور قرآن کی محبت. حضور نے پہلے لکھ دو دل کی تختی پر مصطفیٰ کا نام، تاکہ پہلے جو لکھ دیا گیا اب کچھ نہیں لکھا جائے گا. جو محبت رسول کے منکر ہیں ان سے کہتا ہوں یوں ہی در بدر پھرتے رہو گے، دل میں کوئی بستا رہے گا، عیاشیوں میں ڈوبتے چلے جاؤ گے. اگر اس قوم کو بچانا ہے عیاشی سے
تو اس قوم کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں جو ہے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ لگا دوں تو اس کا ایمان میں آسانی سے چھین سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا عیسائی دنیا کی فتح ہوگی، آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا۔ وہ نوجوان کو لایا گھر، اچھا مکان دیا، خوبصورت مکان، نرم گدے، آرائش و زیبائش کے اس زمانے میں جتنے سامان تھے سب مہیا کیا۔ اور اس کے بعد جب رات آئی نا تو اپنی بیٹی سے کہا بیٹی سنگھار کر کے جا، مسلم جوان ہے، ایک کام کرنا ہے، اس کے دل سے اسلام نکال کر عیسائیت اس کے دل میں پیدا کرنا ہے، بس یہ کام ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ تیری شادی بھی کر دوں گا اور پھر آدھی سلطنت بھی مل جائے گی، اور پھر ہم مسلمانوں کا ایمان اسے دکھا دکھا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ لڑکی نے کہا اپنے بالوں کو جھرجھری دے کر ابا یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے، آخر وہ کون سا جوان ہے جو مجھے دیکھ کر کے پگھل نہ جاتا ہو۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اور جوان ہوتے ہیں جو پگھل جاتے ہیں، لیکن جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کی زلف واللیل بسی ہو، جس کی آنکھوں میں میرے نبی کا رخ والضحیٰ جگمگا رہا ہو، جس کے دل میں والنجم والے مصطفیٰ کی صورت موجود ہو، جس کے دل میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جلوہ موجود ہو، جو لیٹتا ہو تو یا مصطفیٰ کہہ کر، جو اٹھتا ہو تو صلی اللہ کہہ کر، جس کی راتیں مصطفیٰ کے لیے وقف ہو، جس کے دن مصطفیٰ کی یاد کے لیے وقف ہو، جس کی ایک ایک لمحے کی سوگات مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہو، وہ یوں ہی نہیں پگھلا کرتے۔ جو کسی اور کے غلام بن جاتے ہیں ان سے کہتا ہوں ایمان کا احتساب کرو۔ جن کے دل میں کوئی اور آ بستا ہے، خالی گھر میں کوئی بھی آتا ہے، بھرے گھر کے اندر کوئی نہیں آتا، خالی گھڑوں کے اندر کچھ بھی بھرا جاتا ہے، جو گھڑا پہلے سے بھرا اس کو بھرا نہیں جاتا۔ جس دل میں مصطفیٰ موجود ہو پھر وہاں کسی کے زلف و رخسار کا گزر نہیں۔ وہ لوگ دنیا کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلا کرتے، زمانے کے دھارے کو موڑ دیتے ہیں، وہ خود نہیں مڑا کرتے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے جدھر اشارہ کرتے ہیں کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جدھر رخ کرتے ہیں زمانے کا رخ موڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں حبیب خدا بستا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جن کے طواف کے لیے کعبہ آتا ہے، کیونکہ کعبہ جلوہ مصطفیٰ کا متلاشی ہے، جہاں جلوہ یار دیکھا وہ بھی جو ہے وہ رقص سے کنا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس نے لڑکی نے کہا بس دیکھیے صبح کا انتظار کیجئے، ہم اس کو اپنے ساتھ لائیں گے۔ المختصر یہ کہ لڑکی کمرے میں گئی ہے تو کیا دیکھا کہ وہ نوجوان عبادت میں مصروف ہے۔ ادھر سجدے مکمل ہوئے، سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، پھر کھڑا ہوا، پھر کھڑا ہوا، سجدے طویل ہے۔ سبحان ربی العالی کے لاہوتی نغمات جو ہے کان نکا طرح کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، گویا وہ خدا کے جلووں میں گم ہے۔ لیکن ایسے عالم میں لڑکی بیٹھی بیٹھی بیٹھی، اس کے جسم کا معطر ماحول جو ہے وہ مشام جاں کو معطر تو کر رہا تھا، لیکن وہ اتنا گم تھا کہ اسے بیٹھنے والے کی خبر ہی نہیں تھی۔ آخر صبح ہوئی، لڑکی جیسے ہی نکلنے لگی، باپ کو دروازے پر دیکھا، باپ نے تجسس کے ساتھ پوچھا کیا خبر ہے؟ لڑکی نے کہا شاید آج مسلمانوں کی عبادت کی رات ہے، آج شاید مسلمانوں کی عبادت کی رات ہے، پوری رات اس نے عبادت کی، کل کی رات وقت ملے گا تو بات ہو جائے گی، بس تھوڑا سا کام ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت کی رات کوئی سال میں ایک دو نہیں ہوتی، ہر رات عبادت کی رات، ہر رات شب برات ہے، ہر دن عید ہے۔ ہر دن عید کب ہے؟ توجہ آپ کی، ہر دن عید کب ہے؟ جب ہر رات۔ کہنے والوں نے بہت پیاری بات کہی ہے۔ نیوز کے اندر اپنے قتل کے منظر دیکھنے والوں، اخبارات میں اپنے قتل کی داستان پڑھنے والوں، اپنے تباہی کے مرثیے پر لکھنے والوں، اب عید بھی تمہاری عید نہ رہی، اب عید بھی تمہاری عید نہ رہی۔ دنیا 2015 کا جشن منا رہی ہے، ہمیں کیا حق ہے؟ ہمیں کیا حق ہے جشن کا؟ جو قوم بھیک مانگے وہ قوم جشن مناتی ہے،
जिस कौम की बच्चियों की आबरू लुटती है वो कौम जश्न मनाती है। अब तो हमारी ईद भी यतीमों की ईद की तरह हो गई। कहने वालों ने कहा था हर रात शबे बारात, तो हर दिन ईद। शबे बारात कहते किसे हैं? जब पूरी रात गुनाहों से बचकर इबादत में गुजरती है। जिनकी रात पूरी इबादत में गुजरती है, सुबह का सवेरा उनके लिए गम की नहूसत नहीं लाता, खुशियों की सौगात लेकर के आता है। अगर अपनी दिनों को ईद बनाना है, हर दिन ईद बनाना है, तो हर रात को शबे बारात बना लो, हर दिन ईद होगी। उस लड़की ने कहा जिसकी कोई इबादत की रात है, रात पूरी इबादत करने में उसने गुजार दी, कल देखेंगे। दूसरी रात आई तो फिर वही बात। इसलिए कि अल्लाह वालों की शान है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े रहते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, करवटों पे लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। जिक्रुल्लाह में डूब जाते हैं, अल्लाह के जिक्र में गुम हो जाते हैं। उनकी सांस सांस अल्लाह का जिक्र करती है। क्या हुआ? दूसरी रात फिर वही, तीसरी रात फिर वही, चौथी रात फिर वही। एक दिन लड़की ने सोचा ये तो हर रात ऐसी गुजारता है, ये है मुसलमानों की रातें। ये 31st नाइट की लानत कहां से ले आए? हमारी रातें तो यूं गुजरा करती थी। अल्लाह हम वो दिन फिर अता फरमाए, इस कौम को अल्लाह वो दिन फिर अता फरमाए। इन्नल्लदीना आमनु व आमिलुस सालिहात, इल्लल्लदीना आमनु व आमिलुस सालिहात। ईमान लाने के बाद नेक अमल ये है। ईमान वाले थे, अमल का हाल ये था। उस लड़की ने एक रात कहा, ओ अल्लाह के बंदे, जिसके नाम की तू इबादत, जिस रब की तू इबादत करता है, उसी के नाम का वास्ता, जरा दो बात तो मुझसे कर ले, दो जुमले तो मुझसे कह ले। उसने कहा क्या बात है? तो कहा कि क्या तू मुझे नहीं देखता, मैं कितनी हसीन हूं? वो कहता है कि हमें देखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हम औरतों को कसदन नहीं देखा करते। कहा क्यों? कहा हमारे रसूल ने मना किया है। देख तो सही मेरा हुस्न कितना है। कहा हम हुस्न के मुतलाशी नहीं है, मदीने वाले का जलवा पहले से दिल में बसा हुआ है। बातें हुई, इस्लाम का तकद्दुस पेश किया। लड़की इतना मुतासिर हुई, कहा कि आखिर वो कौन सा हुस्न वाला है कि मेरा हुस्न भी तुझे मुतासिर नहीं करता? तो चल जरा मुझे भी उसी की कनीज बना दे, मुझे उसका कलमा पढ़ा दे, मैं भी इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। मुसलमान हो गई। और फिर कहा कि कल रात का इंतजार कर, कल रात हम दोनों मदीने चलेंगे, अब यहां नहीं रहेंगे। दिल बदल गया, किरदार देखकर दिल बदला। आज हाल यह है कि हमें देखकर अल्लाह अकबर लोग इस्लाम से बदजन हो जाएं, बदगुमान हो जाएं। दिल बदल गया। दूसरी रात दो घोड़े तैयार थे, और फिर बाप की चोरी, बाप को कहा कि बस अब काम होने ही वाला है, आप इत्मीनान से सो जाएं। बाप को सुला दिया और उसके साथ निकल पड़ी। निकली क्या है, थोड़ा रास्ता तय किया होगा कि पीछे देखा कि फौज आ रही है। लड़की ने डर कर उस जवान से कहा शायद मेरे बाप को पता चल गया फौज आ रही है। तेज रफ्तार घोड़े दौड़ाते रहे, लेकिन फौज करीब से करीब तर आती गई। आखिर उस जवान ने कहा कि अब मत घबरा, अगर हमारी मौत लिखी हुई अल्लाह की राह में तो हम लड़कर मर जाएंगे, हम भी शहीद हो जाएंगे अपने भाइयों की तरह, अब घबरा मत। जब फौज करीब आई तो क्या देखा, आगे आगे वो दोनों भाई है जिसे तेल की कढ़ाई में डाला गया था, पीछे पीछे नूर वाले चेहरे वाले कुछ जवान है। भाइयों ने कहा तुम दोनों तन्हा मदीने जा रहे हो, हमें हुक्म है कि हम तुम दोनों का निकाह कर दें ताकि तुम जो है इस तरह तन्हा न जाओ। का तुम तो मर गए थे, हमारे सामने तेल की कढ़ाई में डाल दिए गए थे। भाइयों ने कहा तुम्हें नहीं पता, अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है और तुम्हारी इमदाद के लिए भेजा है। दौरे फारूकी था, कहाँ जाना और जा कर के फारूक आजम को हमारा सलाम कहना, और उसके बाद फिर वो गायब हो गए। जब ये दोनों पहुंचे तो सनियतुल वदा पर, जहां पर लोगों का इस्तकबाल किया जाता था या जहां से लोगों को अलविदा कहा जाता था, वहां फारूक आजम
پہلے سے دونوں کے استقبال کے لیے موجود تھے. وہ دونوں آئے. فاروق اعظم نے کہا مبارک ہو. کہا امیر المومنین میں نے کوئی خاصیت تو بھیجا نہیں, آپ یہاں آئے کیسے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کل رات مصطفیٰ پیارے میرے خواب میں آئے تھے, فرمایا کہ میرا وہ امتی اس نے اسلام کی لاج رکھی ہے, جاؤ اور جا کر عمر اس کا استقبال کرو. حضور کے حکم سے میں تیرے استقبال کے لیے آیا.